سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آج دنیا کے اندر ٹالرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں یزید کے حوالے سے مسکنسیپشن پیدا کر دی گئی. حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں. 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں اہل سنت. اس نے کہا ہے یہ ثانیہ کربلا کو بھولنے نہیں دوں گا. اس ویڈیو میں کہا ہے کہ 99% امام حسین سے محبت کرتے ہیں, یزید سے نفرت کرتے ہیں. پھر تیرا یہ ٹائٹل کدھر گیا کہ ثانیہ کربلا بھولنے نہیں دوں گا, جب 99 مسلمان سنی امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو تیرا یہ ٹائٹل دینے کا مطلب کیا تھا؟ دھوکہ تھا, فریب تھا, لوگوں کو اپنے قریب کرنا تھا. دیکھیں یہ کس طرح ہاتھی کے دانت اور دکھانے کا اور کھانے کے اور. اس سے پہلے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب ہماری ویڈیوز آنے کی وجہ سے ٹالرنس بڑا ہے, شیعہ سنی میں برداشت بڑی ہے, ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. اب میں بتا رہا ہوں کہ اس کی ٹالرنس کیا ہے, یہ کتنا برداشت کرتا ہے, اس کے شاگرد کتنا برداشت کرتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں میں اس کا سرجن ہوں, میں اس کا ڈاکٹر ہوں, مجھے پتہ ہے اس نے پچھلی ویڈیو میں کیا کہا اور اب کیا کہہ رہا ہے. یہ سب سے بڑا اہل سنت کا دشمن ہے. علماء کو یہ کتا کہتا ہے, نعوذ باللہ, کتے سے نیچے تو کم ہی نہیں ہے, لعنتی کہتا ہے, کافر کہتا ہے علماء کو. یہ ٹالرنس ہے, یہ برداشت ہے. اس کے ماننے والے علماء کو کیسی گالیاں دے رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں. یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم میری وجہ سے ٹالرنس آیا. بھائی ٹالرنس کوئی نہیں آیا, تیری وجہ سے لوگ جہنمی ہو رہے ہیں, کافر ہو رہے ہیں, مرتد ہو رہے ہیں. کس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. بہت اس کے اندر تضاد ہے, تضاد کا ایک پورا مجموعہ ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک اور ویڈیو سے دکھانے والا ہوں کتنا یہ ٹالرنس کرتے ہیں. کیمرے کے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ جناب علی ہم کسی کی جو علماء کو گالی دے گا ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. پھر اس کا شاگرد علماء کو گالیاں دے رہا ہے, وہ گندی گالیاں دے رہا ہے. اس کے باوجود اس کو کہتا ہے مدثر میں تمہیں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. جو علماء کو گالیاں دے رہا ہے اس کو پہلے کہہ رہا ہے, کیمرے کے سامنے کہتا ہے کہ ہمارا ایسے سے تعلق نہیں ہے, لیکن کیمرے کے پیچھے کیا کہہ رہا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. بعض لوگ آپ کی محبت میں علماء کو گالیاں نکالتے ہیں, نعوذ باللہ. پہلی تو بات یہ کہ ایسے لوگوں کو میں آن ہی نہیں کرتا, پہلے دن میں آن ہی نہیں کرتا. آپ یاد رکھیے گا, نعوذ باللہ علماء کو گالیاں دیتے ہیں, یہ خود دیتا ہے. آپ پچھلے ہفتے کی ویڈیوز دیکھیں, یہ کہتا ہے علماء کتوں کی طرح لڑتے ہیں, مسجدوں میں لڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہاں تک کہا کہ گلی میں اتنے کتے نہیں جتنے شیخ الحدیث ہیں. شیخ الحدیث یعنی حدیث کی تعلیم پڑھنے والے, پڑھانے والے, جو حدیث سے محبت کرنے والے, ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ گلی میں اتنے کتے نہیں ہوتے جتنے شیخ الحدیث ہوتے ہیں. یہ زبان, یہ ٹالرنس ہے اس کی, خود سوچ لیں. اب کیا کہہ رہے ہیں, اس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں بھائی, کلپ کاٹ کے نہیں, پورا کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ ساری باتیں یہ جو ثانیہ کربلا کا بھاگنے نہیں دوں گا اس میں سے دکھا رہے ہیں, اور دوسری ویڈیوز دکھا رہے ہیں آپ کو. اچھا نہ وہ کوئی میرے محب ہیں. ہاں جی, گالیاں دینے کی تو اللہ نے کہا کہ جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں نہیں نکالنی ہیں, اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے علاوہ باقی مکاتب فکر کو گالیاں نکالتے ہیں جو کہ کافر بھی نہیں ہے, مسلمان ہیں. ان کا اصلی چہرہ پبلک کے سامنے لا کے رکھنا چاہیے. یہ گالی دینا کوئی سنت نہیں اپنے مخالفین کو, نعوذ باللہ من ذالک, بالکل حرام ہے. مسلمان کو گالی دینا حرام ہے. بخاری اور مسلم کی درجنوں حدیثیں اس پر گواہ ہیں, قرآن حکیم کی کئی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں. یہ کیمرے میں اس نے کہا ہے کہ گالیاں دینا حرام ہے. بعد میں جو گالیاں دے رہا ہے اس کا شاگرد, اس کو کس طرح اپریشیٹ کر رہا ہے ذرا دیکھیے گا. ان کا اصلی چہرہ پبلک کے سامنے لا کے رکھنا چاہیے. اور میں تو ایک عرصے سے چیخ رہا ہوں کہ چاہے مفتی راشد ہو یا سید ابو المناظر ہو یا غیاث قادری ہو, یہ جتنے بھی بڑے بڑے پاگڑ بلے ہیں نا, میں سب کے بارے میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے, یہ بات ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے, یہ بات ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے کہ ان کی ماؤں نے کوٹھوں کے اوپر بیٹھ کر ان کو پیدا کیا ہے. اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے, اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے, اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. یا تو یہ ہے, یہ بات قرآن میں لکھی ہے. یہ اتنا جھوٹ دیکھیں کس کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. سید مشاہد حسین سید ہیں, سید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ناجائز اولاد, نعوذ باللہ. کیا کیا کہہ رہا ہے, آپ ذرا مزید دیکھیں. اگر یہ بات نہیں بھی تو یہ والی بات کہ ان کی ماؤں کا ریپ ہوا, ریپ ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا, اور وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بریل بھی بن گیا.
اور کوئی مفتی راشد بن گیا, کوئی سید ابو المناظر بن گیا, کوئی الیاس قادری, دامت برکاتہم عالیہ, شیخ عبد القادر چلانی کا کتا بن گیا, وغیرہ وغیرہ. دیکھیں کتنی گندی زبان یہ استعمال کر رہا ہے, کتنی گندی زبان. سید ابو المناظر, وہ شاہ صاحب ہیں, سید ہیں, سید کے بارے میں اتنی زبان, مرزا کی محبت میں کر رہا ہے, اور مرزا اس کو کیسے اپریشیٹ کرتا ہے یہ ضرور آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے, یا تو پھر ماں نے عشق میں آ کر جو ہے وہ بوائے فرینڈ کا ایک جملہ سن لیا کہ پاک محبت صاف محبت اندر نہ جائے تو کیا خاک محبت, یہ سن کر ماں لیٹ گئی اور سیکس ہو گیا, اور اس کے بعد مفتی راشد یا ابو المناظر یا ریاض قادری جیسے بابر بلے پیدا ہو گئے. دیکھ لیں, یہ بات میں ساری کی ساری قرآن سے ثابت کروں گا میرے بھائی, قرآن سے. یہ بات میں ساری کی ساری قرآن سے ثابت کروں گا میرے بھائی, قرآن سے. یہ بات میں ساری کی ساری قرآن سے ثابت کروں گا میرے بھائی, قرآن سے. اب میں کیا کروں, کیا قرآن کا منکر ہو جاؤں, کیا میں قرآن کا منکر ہو جاؤں, کافر ہو جاؤں, کیا میں کیا کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منصر بھائی, میں نے آپ کا درد دل سنا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بڑی دلیری کے ساتھ. میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, اور انشاءاللہ ہماری ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ کے فضل ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. مدثر بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھا, گالیاں دینے والے کو اپریشیٹ کر رہا ہے مائک کے پیچھے, مائک کے سامنے آ کے کہتا ہے ہم اس کو آن نہیں کرتے, اب آن کر رہا ہے, ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس نے دعویٰ کیا تھا, دعویٰ یہ تھا کہ جناب میرے آنے کی وجہ سے لوگوں میں ٹالرنس بڑھا ہے, برداشت بڑھی ہے. یہ برداشت ہے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ ریپ ہوا ہے, پھر وہ پیدا ہوئے ہیں, اور میں قرآن سے ثابت کروں گا. کیا قرآن سے ثابت کرے گا کہ وہ جو اتلم بعد ذالک زنیم ہیں, کہ جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے وہ اپنے باپ کا نہیں ہے. تو کیا مفتی راشد صاحب نے ایسی کوئی گستاخی کی ہے؟ سید مشاہد حسین نے کوئی گستاخی کی ہے؟ مولانا الیاس قادری صاحب نے ایسی کوئی گستاخی کی ہے؟ کوئی بتا دے. اگر گستاخی کی ہے تو مرزا نے کی ہے. مرزا یہ کہتا ہے کہ جناب علی نبی علیہ السلام کو گالی دو. ایک کسی کو کہو کہ 1 ارب لے لو, نبی علیہ السلام کو گالی دو, وہ گالی نہیں دے گا. یہ کہہ رہا ہے وہ گالی نہیں دے گا. اگر وہ گالی دے تو جب مرزا کہے گا کہ تم 1 ارب لے لو کسی غریب کو, فاقہ کش کو, کہ تم نبی علیہ السلام کو گالی دو, یہ لفظ ہی کہنا یہ کفر نہیں ہے. اور اگر وہ دے تو پھر اس کے چیلے جا کے گلیوں میں بازاروں میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دو, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. یہ کہتا ہے اپنے چیلوں کے کہ ہم تمہیں پیسے دے. اس کے چیلے جا کے گلیوں میں لوگوں کو یہ کہتے ہیں, میں آپ کو دکھانے والوں, آپ خود دیکھ لیں کہ اس کا حشر کیا ہو رہا ہے, کس طرح یہ باتیں کر رہا ہے. ذرا دیکھ لیں, آپ سن لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو, اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھتے ہیں اور کہیں کہ 1 ارب لے لو, اور وہ غریب ہو, فاقہ کش ہو, ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو, کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو, تینوں اور پیسے دینا میں, جنہیں تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. یہ اس کا چیلا لوگوں کو جا کے کہہ رہا ہے کہ میرے مرشد, میرے پیر مرزا نے کہا ہے کہ 1 ارب بھی کسی بندے کو دے دو گے وہ گالی نہیں نکالے گا, تو اس لیے میں جو ہے وہ سوشل ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں, لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ نبی کو گالی دو, میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. آپ نے سنا ہے, دیکھا ہے. یہ ہیں حرام کی اولاد, اور وہ حرام کی اولاد ہے جس نے ان کو یہ تربیت دی ہے. اور مدثر اس پر ویڈیو بنا, اس پر ویڈیو بنا کہ تیرا بابا کہتا ہے کہ نبی کو گالی دو, اور اس کے چیلے جا کے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو. مجھے میرے دوستوں بتائیں, کیا ایسا بندہ مسلمان رہ سکتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو کہے کہ تم نبی کو گالی دو؟ جا کے لوگوں کو سے پوچھو کہ نبی کو گالی دو, نبی کو گالی نہیں دے گا. اگر دے دی تو پھر کیا ہوا, کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جو کہنے والا ہے وہ پہلے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ صابر کریمی لڑکا ہے جو لوگوں کو جا کے کہہ رہا ہے, اس کا چینل ہے صابر کریمی. جب میں نے اس پر 4 ویڈیوز بنائی, اس نے پھر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر لی. اس کے بعد اس نے ویڈیو بنائی, لیکن ان کا حشر کیا ہوگا جو اس کے نیچے کمنٹ کرتے رہے کہ جناب علی بہت اچھا کیا, ویل ڈن, اپریشیٹ ہم کرتے ہیں, تم نے بہت اچھا کام کیا. کہ لوگوں کو کہا کہ تم نبی کو گالی دو. کسی بھی عالم سے فتویٰ لیں کہ جو یہ کہے کہ نبی کو گالی دو, میں تمہیں پیسے دیتا ہوں, وہ چاہے گالی دے نہ دے, لیکن اس بندے کا حال کیا, یہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی عالم سے پوچھ لے جا کے. اور جو اس کو اپریشیٹ کرے, اس کو کہ تم نے بہت اچھا کیا, ویل ڈن کہے,
وہ بھی گستاخ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ مدثر اگر تم نے گالیاں دینی ہے تو مرزا کو دو، صابر کریمی کی دو جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب نے کون سی گستاخی کی ہے تم اس طرح کر رہے ہو؟ مفتی راشد صاحب نے کون سی گستاخی کی؟ سید مشاہد حسین جو سید ہیں انہوں نے کون سی گستاخی کی؟ گستاخی تیرا ابا کہہ رہا ہے جو نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے چھوکرا، نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ پیشاب نہیں روک سکتے، نبی کو گالی دو، وہ جا کے اس کے چیلے کہہ رہے ہیں۔ دوستو سمجھیں ایسے لوگوں کے پیچھے جانے والے کہاں تک پہنچتے ہیں۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، ہم اس کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کو اس کی بھی صلاح کرتے ہیں اور آپ کی صلاح کریں گے۔ یہ تو کہتا ہے اکیلے کل میں ہوں جناب علی، میں جو کر رہا ہوں سب بہت اچھا کر رہا ہوں، یہ اچھا کر رہا ہے، لوگوں کو جہنمی بنا رہا ہے۔ دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ جناب علی یہ تو آوازیں مکے مدینے کی لگاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ بریلی تک پہنچاتے ہیں۔ بھئی ہم جب مکے مدینے کی آواز لگاتے ہیں تو مکے مدینے پہنچاتے ہیں۔ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، نبی علیہ السلام کی طرف لے جاتے ہیں اس کو۔ تو کہاں لے جاتا ہے؟ یہ لے جاتا ہے، نبی کو گالیاں دو، جہنم لے جاتا ہے، جہنمی بناتا ہے، کافر بنا دیتا ہے۔ جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتا دیا کہ یہ سنی جو ہیں وہ چشتی رسول اللہ والے ہیں، تو وہ تو پکے ہو گئے نا کہ جناب جتنے سنی چشتی رسول اللہ والے وہ تو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں، حالانکہ کسی کا عقیدہ نہیں۔ تو وہ جب مشرک کہہ رہے وہ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قبر پرست ہو تمہارے زوم میں، تم جو بنو امیہ کے عبادت گزارو تمہارے زوم میں گستاخی ہو جائے۔ ان کے بابوں نے جو عزت کمائی ہے نا تو باقی بابوں کے تلوے چاٹ چاٹ کے میں سارے بابے نے پور بھی رکھ دیتا ہے، اس نے باوجود انہوں امام میرے لگ گئی ہے۔ تو سارا کی بات ہو رہی ہے تو یہی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ ہمارے اوپر نہ اپلائی کرو قرآن و سنت کو۔ اور کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کلمہ کو کافر سے، اس کلمہ کو غدار سے پوچھو۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم لوگ یہ بکواس کرو کہ یہ اگلے لوگ سے متعلق چیزیں ہمارے سے متعلق چیزیں ہی نہیں ہیں۔ اور لانتی ہو، یہ لانتی ہو تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ کافر ہے۔ انڈیا میں ایک دیکھیں اس نے پیچھے کیا کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری ویڈیوز آنے کی وجہ سے، ہمارے اس پلیٹ فارم کی وجہ سے لوگوں میں ٹالرنس بڑھ رہی ہے۔ یہ ٹالرنس ہے اس کی، یہ ٹالرنس ہے کہ یہ لعنتیوں کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے، علماء کو کافر کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگلوں کی باتیں ہیں۔ علماء کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، تو یہ گالی کس کو دے رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں بخاری میں؟ کہتے ہیں کہ بدترین مخلوق دنیا میں، بدترین مخلوق خوارج ہیں، جو آیات کفار سے متعلق تھی یہ مسلمانوں پر چشمہ کرتے ہیں۔ کس کا کام تھا؟ خوارج کا۔ خوارج کا کام یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر وہ آیات چشمہ کرتے جو کفار سے متعلق تھی۔ اس کو جب یہ جواب دیا گیا کہ تمہارا کام بھی خوارج والا ہے، تو کس طرح چڑا، مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے، لعنتی کہہ رہا ہے، غدار کہہ رہا ہے۔ مسلمان تو وہ بات کر رہے جو حضرت عبداللہ بن عمر نے بات کی تھی، تو یہ گالیاں کہاں جا رہی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف۔ اور اس نے پہلے کیا کہا تھا؟ ٹالرنس آیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں علماء کو گالیاں نہ دے۔ گالیاں کون دے رہا ہے علماء کو؟ علماء کو گالیاں، یہ کس کو گالیاں جا رہی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بدترین مخلوق خارجی ہیں کہ جو کفار سے متعلق آیات تھی وہ اٹھا کے مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں۔ تو مرزا کا بھی وہی کام ہے، یہ بھی خارج کے نقشے پر چل رہا ہے۔ جب علماء نے یہ بتایا اس کو صبر نہیں آیا، باولے کتے کی طرح کس طرح بھونکا، یہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ کفر سے بھی آگے بات چلی گئی۔ اب ایک کافر کے ساتھ اس کا کیا رویہ یہ ذرا دیکھ لیں، ایک مشرک کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے۔ یوٹیوبر ہے دھروو راٹھی حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، حافظہ اللہ تعالیٰ میں، یعنی دھروو راٹھی مشرک کو کہہ رہا ہے حافظہ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلمان رہتا ہے؟ آپ بتائیں۔ اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، یہ کہتا ہے حافظہ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔